یہ آیت کریمہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، ضروری ہے کہ اس کا نکاح اس کا ولی کرے، جیسا کہ امام ترمذی اور امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ آیت نمبر 231 سے، اینڈ کلاس نمبر ہے ہماری 40۔ الحمدللہ ہم 40 کلاس تک پہنچ چکے ہیں۔ چلیں جی آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ورڈ انالیسس، وا اور اذا، جب، ٹھیک ہے۔ طلقتم، تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو۔ اس کا واحد کیا ہے؟ نسوتن، میں نے نشان لگوایا تھا نا پہلے بھی، اس کا واحد بتایا تھا کہ نسوتن ایک عورت، اور اگر زیادہ عورتوں کی طرف اشارہ ہے تو عورتوں کے لیے پھر کیا آئے گا؟ نساء، زیادہ کی طرف اشارہ۔ فبلغنا، فا پھر بالغ کہتے ہیں پہنچنے کو، فبلغنا پھر وہ پہنچے، یعنی کہ یہ وہ والا پہنچنا ہے جس میں کوئی خاص مدت یا خاص جگہ مقصود ہو۔ اس میں اب مدت کوئی ایک ڈیوریشن مراد ہے۔ پھر وہ پہنچے، اجلہن، ہنہ سے مجھے بتائیں اس کا ترجمہ کدھر ہے؟ اپنی، اپنی، اجل کہتے ہیں مدت کو، اجلہن اپنی مدت کو، فا تو امسکو روک لو، ہنہ انہیں، بی کا ترجمہ ساتھ، بمعروف ساتھ بھلے طریقے سے یا احسن طریقے سے، او یا سرحوہن رخصت کر دو انہیں۔ سرحو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رخصت کرنا، وداع کرنا، کسی کو بھیج دینا، ٹھیک ہے۔ سراحہ سے یہ نکلا، سین راحہ۔ بمعروف سیم جو ترجمہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا، ساتھ بھلے طریقے سے، یہاں پر بھی بمعروف ساتھ بھلے طریقے سے سیم ترجمہ آئے گا۔ وا اور لا نہ تم سکوہن، مسک اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو روکنا، تم روکو انہیں، ٹھیک ہے، تم روکے رکھو انہیں۔ ایک اور ورڈ ہے یہاں پہ، تم سکوہن تم روکے رکھو انہیں، درارن تکلیف دینے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ضرب، یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، درارن تکلیف دینے کے لیے، لی تاکہ، تا کا ترجمہ تم، اور عدی ہے اس کا روٹ، عین دال اور یا عدی، عدی کہتے ہیں زیادتی کو، لتعتدو تاکہ تم زیادتی کرو، وا اور من جو کوئی۔ نیکسٹ سکرین پہ چلتے ہیں۔ یفعل کرے گا، ذالکا ایسا، فقد تو تحقیق، ظالمہ اس نے ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ ظالمہ کا ترجمہ تو ظلم آنا چاہیے، یہاں پہ اس نے کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک گرامیٹیکلی ایک ٹرم ہے، جیسے ہے نا ظالمہ اس نے ظلم کیا، فعلا اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے، کسبا اس نے کمایا، تو اس کے ساتھ جو کوئی عمل کر رہا ہے تو ہم اس کو غائبانہ جب شو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس نے ظلم کیا۔ نفسہ نفس کہتے ہیں یہاں پہ، اور ہو اپنے نفس پر۔ وا اور لانا تتخذو تم بناؤ، اخذا سے یہ نکلا ہے، آیاتی آیات، اس کا واحد کیا؟ آیتن یا آیتن، ٹھیک ہے۔ جب یا کے اوپر کھڑا زبر نہ ہو تو وہ واحد ہوگا، اگر یا پہ کھڑا زبر آ گیا تو وہ جمع ہے آیات، اللہ کی آیات کو۔ حضواً مذاق، میرے خیال میں یہ جو وکیبلری ہے، یہ جو حرف ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، جب یہ لوگ مذاق بناتے تھے نا ایمان والوں کا، جب ایمان والوں سے ملتے تو ان کا کہہ لیں کہ ان کو کہتے جی ہم ایمان لے کر آئے، اور جب ایمان والے چلے جاتے اور اپنے شیاطین سے ملتے تو یہ کہتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد آیا تھوڑا سا، ہم نے یہ وہاں پہ بھی یہ لفظ پڑھا تھا۔
وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ذکر کرو ایک ایسی چیز جس کو مطلب دوبارہ ریکال کیا جائے، یہ وہ یاد ہے. نعمتہ نعمت اللہ کی، علیکم جو تم پر ہے. کم کا ترجمہ تم ہے، علا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے پر. جب ان کو جوائننگ کیا گیا جو تم پر ہے، وا اور ما جو انزلہ اس نے نازل کیا. یہاں پر بھی غائبانہ شو کیا جا رہا ہے. اس نے ایک ایسی چیز ہے جس نے، ایک ایسا شخص یا کوئی چیز جس نے یہ عمل کیا، کوئی ایسی ذات، اس نے نازل کیا. علیکم، کم کا ترجمہ پر اور علا پر. کم کا ترجمہ تم اور علی کا پر، اس طرح الٹ جائے گا. علیکم تم پر، من الکتابی کتاب سے، یہاں پہ آئیں جی ادھر، اور من کا ترجمہ سے، والحکمتی اور حکمت سے. وَيَعِظُكُمْ یہ کہاں سے نکلا؟ واز اس کا روٹ ہے، عین وا اور شروع میں واو آئے گا. واو عین وا، واز کہتے ہیں نصیحت کو، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں. کم کا ترجمہ تمہیں اور یا کا ترجمہ وہ، ایسے نکالنا ہے اس کا، ٹھیک ہے، بی ساتھ ہی اس کے. وَاتَّقُوا اور ڈرو، اللہ سے، وَعْلَمُوا اور جان لو، علم سے نکلا ہے، انا بے شک، اللہ بکلی ہر شیئن چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے. چلیں جی اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. بیسیکلی آیت نمبر 231 میں متعلقہ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت آئی ہے، اس کا حکم آیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایسی طلاق دے جس میں اسے رجوع کا حق حاصل ہو، تو وہ اس سے جب اس کی عدت پوری ہو جائے اور صرف اس قدر باقی ہو کہ اس کے لیے رجوع کرنا ممکن ہو، تو حسن سلوک کا معاملہ کرے اور اسے یا تو دستور کے مطابق اپنے عصمت نکاح میں روک لے اور رجوع پر گواہ مقرر کر لے اور دستور کے مطابق اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی نیت کرے. نمبر 1 یہی ہے کہ اب جہاں پہ نا عدت پوری ہو جائے یا اس قدر باقی ہو کہ بس رجوع کرنا ممکن ہو، 3 حیض بس ختم ہونے ہی والے ہیں، یہ اس سے یہ مراد ہے، تو اس پر کوئی گواہ ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے رجوع کر لیا، تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرے. سمجھ آئی بات؟ اب آگے ہیں، یا پھر اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، پھر اسے اختلاف ہو، انتشار، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کے بغیر احسن انداز میں اپنے گھر سے رخصت کرے. یہ سارے معاملات کیا ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں؟ یہ جتنے بھی چیزیں، لڑائی جھگڑے گالی گلوچ ہو رہے ہیں نا، کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر تم نے اس کو رکھنا ہے تو احسن طریقے سے رکھو. جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا پھر تم اس کو رخصت کر دو خوبصورت طریقے سے، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف. نیکسٹ ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ تم انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو. اس نیت سے تم نے اس کو نکاح میں نہیں رکھنا جان بوجھ کے کہ عدت ختم ہونے والی ہے اور تم نے جو ہے اس سے کسی قسم کا کوئی بدلہ، کوئی تکلیف دینی ہے تو واپس سے آپ رجوع کر لو، پھر کچھ عرصے بعد معاشرے کے سامنے آپ پھر اس کو ایک تذلیل کی طرف لے جائے. تو یہ بات منع کی گئی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ضرارا لتعتدوا نہیں کرنا، تکلیف نہیں پہنچانی، زیادتی نہیں کرنی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام مجاہد، مسروق، حسن، قتادہ، ضحاک اور ڈیفرنٹ ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو وہ رجوع کر لیتا تاکہ اسے تکلیف دے اور وہ کسی اور کے پاس بھی نہ جا سکے، پھر اسے ایک اور طلاق دے دیتا اور عورت کی عدت شروع ہو جاتی، پھر جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو اسے طلاق دے دیتا. یہ پاسٹ کی بات آ رہی ہے، یہ پس منظر ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس عورت کو ایذا رسانی کی مدت کو طول دے. یہ تکلیف کہتے ہیں اس کو، ایذا کہتے ہیں تکلیف کو. اس مدت کو، طول کا مطلب ہوتا ہے اس مدت کو لمبا کر دیتا، تکلیف دینے کی مدت کو دراز کر دیتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یعنی جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کرے گا. نمبر 1 پہ ہمارے پاس جو ریفرنس آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ تفسیر ابن ابی حاتم کی 425 سے ہمیں اس کی ریفرنس ملتی ہے کہ پہلے دور میں یہ کام تھا، پھر اس کے بعد یہ آیات آئیں جن کے ذریعے سے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی. نیکسٹ پورشن میں ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو ہنسی اور کھیلنا بناؤ. امام ابن جریر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعریوں سے ناراض ہو گئے. تو ابو موسیٰ آئے اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اشعریوں سے ناراض ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں.
اس لیے کہ تم میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی، میں نے رجوع کر لیا۔ یہ مسلمان کا طلاق دینے کا طریقہ نہیں ہے۔ عورت کو اس کی عدت کے شروع یعنی کہ حیض کے بعد طہر میں طلاق دو۔ سمجھ آئی بات؟ یہ نہیں ہے کہ حیض میں تم یہ کام شروع کر دو، بلکہ حیض کے بعد جب وہ پاک ہو جائے پھر اس کو طلاق دو اگر تم نے دینی ہے۔ مسلوق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو عورت کو صحیح طریقے سے طلاق نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے اور رجوع کرنے سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تاکہ اس کی عدت طویل ہو جائے، ڈاؤٹ پہ رکھتا اس کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ غلط ہے۔ تفسیر طبری 655 اور 3 میں ہمارے پاس آتا ہے تفسیر طبری کی 651، الدار المنصور میں 509 اس کی ریفرنس آتی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ کہا گیا کس طرح نہیں کرنا۔ امام حسن بصری، قتادہ، عطا، خراسانی، ربی، مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو طلاق دے اور کہے کہ میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ اب یہ معاملہ سینسٹیو سے سینسٹیو ہوتا جا رہا ہے جتنی آپ اس پہ ڈسکشن کریں۔ ایک مرد ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور کچھ ٹائم کے بعد کا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یا ایک عورت کے غائبانہ مطلب موجود نہیں تھی اور بیٹھ کے کہیں پر بھی دوستوں میں یا فیملی میں بیٹھ کے کہا کسی بات پہ غصہ ہے میں تو اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ اب کتنے گواہ ہو گئے وہاں پہ، اور اس کے بعد وہ بات بھی کہے کہ نہیں میں ہنسی مذاق کر رہا ہوں، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ ہنسی مذاق میں بھی آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ اسی طرح وہ کسی غلام لونڈی کو آزاد کرے یا کسی عورت سے نکاح کرے اور کہے کہ میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہنسی مذاق اور کھیل میں نکاح و طلاق وغیرہ کو لازم قرار دے دیا ہے کہ یہ اس حالت میں بھی واقع ہو جاتی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اگر آپ نے بیوی سے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور بعد میں کہا کہ بس فرینڈز آئے ہوئے تھے ان کے سامنے بس میں نے ہنسی مذاق ہی تو کیا ہے، میں نے ریل میں طلاق نہیں دی، تو آیا وہ طلاق واقع ہو چکی ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں آیت یہاں پہ اس آیت میں 4 کی ریفرنس ہے تفسیر ابن ابی حاتم 425۔ یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں کتنے % ہے یہ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بیوی کی غیر موجودگی میں ایسے الفاظ ادا کرنا کہ میں تو اس کو فارغ کر دیتا ہوں، میں تو اس کو آزاد کرتا ہوں، میں تو اس کو طلاق دیتا ہوں۔ فارغ آزاد نارمل لفظ ہے، لیکن جب آپ اس کو طلاق کے لیے اس نیت سے استعمال کریں تو اسی زمرے میں آتے ہیں کہ میں تو اس کو گھر سے فارغ کر رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، رشتہ توڑ رہا ہوں۔ جب عورت سامنے ہے تو آپ کیا ہو میں تو مذاق کر رہا تھا، ہنسی مذاق کر رہا تھا، وہ تو بس ایک اپنا ایکسٹینڈ مینٹین کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، تو طلاق واقع ہو گئی۔ پھر اس کی عدت مکمل کی جائے، 3 حیض عدت ہے۔ لیکن اگر شوہر کہتا ہے کہ نہیں میرے سے غلطی ہو گئی، میں اس کے رجوع کرنا چاہتا ہوں، تو 3 حیض سے پہلے اس کے ساتھ رجوع کر لیں۔ 2 چانس ہے، طلاق رجی 2 ہیں، پھر تیسری میں جا کے طلاق بائنہ ہے۔ ایک میں اگر احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو اس کو درست کیا جائے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی آیت کا اگلا پورشن، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا ہے اسے یاد کرو کہ اس نے ہدایت اور روشن دلائل کے ساتھ اپنے رسول کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، آپ طلاق دیتے تھے، اس کی عدت ختم ہونے والی ہوتی تھی، عورت کو پھر طلاق دے دی جاتی تھی، عورت کو بار بار اذیت مل رہی تھی۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں وہ واضح ہو گئے ہیں تو پھر کیا کرو، اس نعمت کو یاد کرو۔ ٹھیک ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں اسے بھی یاد کرو۔ حکمت سے مراد سنت ہے، یہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، حدیث سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے سنت مراد ہے۔ یعظکم بھی، جس سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، یعنی تمہیں حکم دیتا ہے، منع فرماتا اور محرمات کے ارتکاب کی وجہ سے اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ محرمات کسے کہتے ہیں؟ وہ معاملے یا وہ اشیاء جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ان کاموں میں جنہیں تم بجا لاتے ہو اور جنہیں تم ترک کر دیتے ہو سب میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، یعنی تمہارے ظاہری اور باطنی امور و معاملات میں سے کچھ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، پھر وہ تمہارے انہی اعمال کے مطابق ہی تمہیں بدلہ دے گا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ہوپ سو کہ آیت کا ایک ایک پورشن جو ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو چکا ہو۔
ایک بھی آپ نے اس کا سٹیپ مس نہیں کرنا کیونکہ میں نے ایک ایک ہی یہاں پہ آپ کو ایکسپلینیشن دیا. نیکسٹ آئے جی آیت نمبر 231. ورڈ انالیسس کریں گے پہلے. وا اور اذا جب طلقتم طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو. یہ سیم پہلا پورشن جو ریپیٹ ہوا نا 230 والی آیت کا 231 والی آیت کا. فا پھر فبلغنا پھر وہ پہنچے اجلہن اپنی مدت کو. اجل مدت اور ہن اپنی. فلا تو نہ تعدلوہن تم روکو انہیں ان کے ینکحنا وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے. ہن اپنے اور ازواج کہتے ہیں شوہروں کو اور زوج اس کا واحد ہے شوہر. ٹھیک ہے. اذا جب ترادو وہ باہم رضامند ہو جائیں. راضی سے یہ نکلا ترادو اب زیادہ وہ باہم رضامند ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروفی بھلے طریقے سے. ذالکہ یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے بہی ساتھ اس کے من اس کو جو کانا ہو منکم. کم کا ترجمہ تم اور من سے تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخری دن پر. نیکسٹ اس کو سیٹ کرتے. ذالکم یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے. لکم تمہارے لیے. کم کا ترجمہ تمہارے لا لیے تمہارے لیے. و اطہر اور زیادہ پاک ہے. طہر سے نکلے نا پاک. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے. وا اور انتم تم لا نہیں تعلمون تم جانتے. ٹھیک ہے. اچھا اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیت میں بھی ذرا وکیبلری اسٹرانگ والی آئی ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کو وکیبلری یاد کرنی پڑے گی. جہاں جہاں پہ نشان لگوا رہی ہوں نا اس کو کوشش کریں کہ کافی دفعہ اس کو ریپیٹ کریں. جو میں نے آپ کو ٹائمنگز بتائی ہوئی نا اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا پڑھیں. ٹھیک ہے. چلیں اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں 232 والی. اب بیسیکلی یہاں پہ ولی عورت کو طلاق دینے والے شوہر سے نکاح کرنے سے منع نہ کرے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پہلے اپنے لفظوں میں تھوڑا سا سمجھاتی ہوں. فار ایگزامپل ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے. اب اس کا ولی ہے باپ ہے بھائی ہے. اب باپ اور بھائی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ عورت دوبارہ سے اس شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے سابقہ شوہر کے پاس یا شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور وہ دوبارہ سے اس عورت کو نکاح میں لانا چاہتا ہے عدت گزر گئی ہے عدت کے درمیان جو بھی کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. آج کا لیکچر آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ نے پچھلا لیکچر لیا ہوگا. تو بیسیکلی پھر ولی کیا کرے کہ ولی ان دونوں کے درمیان مطلب وہ اختلافات نہ لے کر آئے کہ نہیں جی ایک دفعہ ڈائیورس ہو گئی ہے ایک دفعہ طلاق ہو گئی ہے ہم دوبارہ نکاح میں نہیں دیں گے. اگر دونوں راضی ہیں. شرط کیا ہے؟ اگر دونوں راضی ہیں میاں بیوی دوبارہ سے اگر رجوع کرنا چاہ رہے ہیں تو ولی کو کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ منع نہ کریں اختلافات درمیان میں نہ لے کر آئیں. چلیں اس کو باری باری بھی سمجھتے ہیں. علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے دے پھر اس کی عدت پوری ہو جائے اور وہ اس سے رجوع یا شادی کرنا چاہے. ابھی تو 2 طلاقیں رجی والی ہیں نا اور اس کی بیوی بھی یہی چاہے دونوں کی رضامندی ہے. ٹھیک ہے. مگر اس کے وارث اسے اس سے منع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اس کے وارث اسے دوبارہ اپنے اسی شوہر سے شادی کرنے سے روکیں. اس سے اللہ نے منع فرمایا آپ اس کو جانے دیں اسے نکاح کرنے دیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس 1, 2 اور 3 کی ریفرنس آئے گی. تفسیر طبری 659 تفسیر طبری 660 تفسیر طبری 660. ٹھیک ہے. 3 جگہوں پہ آپ کو اس کی ریفرنس ملے گی. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. یہ آیت کریمہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. ضروری ہے کہ اس کا نکاح اس کا ولی کرے جیسا کہ امام ترمذی اور امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے اور جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کوئی عورت خود کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1882 اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں. ولی آپ کا باپ آپ کا بھائی اور 2 گواہ ہونے چاہیے. ان کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. وہ عورت زانیہ کہلاتی ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے یا ایک عورت دوسری عورت کا نکاح کروائے. وہ نکاح کی کیٹیگری میں نہیں آتا.
6 کی ریفرنس ہے صحیح ابن حبان 4075. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. تو کیسے پتا چلا؟ جب ولی کو کہا جا رہا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان میں نہ آئے, ان کو نکاح کرنے دیا جائے, سابقہ شوہر کے پاس اس کو جانے دیا جائے, تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور مزید جو ہمارے پاس سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں جو ہمیں احادیث ملی ہیں کہ خود اگر عورت نکاح کرتی ہے اپنا تو وہ عورت زانیہ کہلاتی ہے, اور اگر ولی اور 2 عادل موجود نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا. کلیئر ہوگی بات؟ چلیں اب آیت کریم کی طرف آتے ہیں. روایت یہ ہے کہ آیت کریمہ موقل بن یسار مزینی رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن کے بارے میں نازل ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ موقل بن یسار کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی. ٹھیک ہے, اب موقل ہیں ان کے موقل بن یسار ہیں, ان کی بہن کو طلاق ہو گئی, اور جب ان کی عدت پوری ہوئی تو انہوں نے پھر سے نکاح کا پیغام بھیج دیا شوہر نے, تو موقل نے انکار کر دیا. تب اس موقع پر یہ آیت کریم نازل ہوئی فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن, چنانچہ تم ان کو ان کے سابقہ شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے مت روکو. یہ جی اصل پس منظر ہے اس آیت کے آنے کا, کہ موقل بن یسار نے جب منع کیا تو آیت اتر آئی. کیا خوبصورت دور تھا. 1 کی ریفرنس میں ہمارے پاس آئے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 5130. یہ جتنی بھی ریفرنس کی بکس آپ کے سامنے نا کہ آپ لوگ خریدیں یا ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گوگل سے جا کے, صحیح بخاری ہے, سنن ابن داؤد ہے, جامع ترمذی ہے, تفسیر ابن ابی حاتم ہے, تفسیر طبری ہے, سنن کبریٰ ہے. یہ ساری ریفرنس بکس جو ہیں ان سے جا کے ان کی اتھینٹسٹی معلوم کیا کریں, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. نیکسٹ ٹائم امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا, اور ان کی موقل بن یسار سے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اپنی بہن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان سے کر دی. ان کی بہن کچھ عرصہ اس کے عقد یعنی کہ نکاح میں رہی, پھر اس نے اسے ایک طلاق دے دی اور رجوع نہ کیا حتیٰ کہ عدت گزر گئی, 3 حیض گزر گئے. پھر دونوں ہی رجوع کے خواہش مند ہوئے, چنانچہ اس نے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج دیا. تو کافی لوگوں کے اب نکاح کے پیغام آ رہے تھے, تو سابقہ شوہر نے بھی پیغام بھیج دیا کہ میں اس کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو موقل نے کہا, یعنی کہ ان لفظوں سے بلایا کہ میں نے اس عورت کو تیرے نکاح میں دیکھ کر تیری عزت افزائی کی, مگر تو نے اسے طلاق دے دی, لہٰذا اب تو کبھی بھی رجوع نہ کر سکے گا. مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس شخص کو اس عورت کی اور اس عورت کو اپنے شوہر کی ضرورت ہے, تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. کیونکہ دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے نا, نہ بھائی جانتا ہے نہ باپ جانتا ہے, وہ اللہ جانتا ہے کہ اب میاں بیوی کے دل میں خیر ہے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ ولی درمیان میں یہ الفاظ نہ لے کر آئے کہ میں نے چونکہ تیرے نکاح میں اپنی بہن پہلے دی تھی, تجھے عزت دی, تو نے طلاق دے دی, تو پھر اب دوبارہ بھی طلاق دے گا. کیا یہ الفاظ ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں؟ جی بولے جاتے ہیں. لیکن اگر 2 لوگ آپس میں رجوع کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے دل کا حال اللہ جانتا ہے, اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خامدوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں. یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سمجھ آ گئی بات؟ حضرت موقل نے اس آیت کریمہ کو سنا تو کہا, میں اپنے رب کے فرمان کو سن کر اطاعت بجا لاتا ہوں. پھر انہوں نے اپنی بہن کے سابقہ خاوند کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں بہن کا نکاح دیتا اور تمہاری عزت افزائی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں ابن مردویہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر اپنی قسم کا کفارہ بھی دیا, کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی تھی نا. قسم کا کفارہ ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا نا, 3 روزے ہیں یا اپنے غلام آزاد کرنا ہے یا پھر 10 لوگوں کو کھانا کھلانا یا لباس پہنانا. تو پھر انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہاں پہ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے. یعنی یہ جو ہم نے تمہیں منع کیا ہے کہ اپنی عورتوں کو اپنے شوہروں سے دوبارہ شادی کرنے سے منع نہ کرو جبکہ وہ دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں, تو وہ اس حکم کو مانتا, اس سے نصیحت حاصل کرتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے. یہ کام کون کرے گا؟ جو یوم آخرت پر, اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے.
یہ تمہارے لیے جو معاملہ ہے یہ زیادہ پاکیزہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, یا بار بار ایک چیز کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے تو اس کو میں لفظوں کے ساتھ سمرائز کر رہی ہوں. ریزن کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے یہ مسلطیں جو ہیں, یہ جو امر و نہیں ہے, ان پہ جو مبنی مسلطیں ہیں ان کو اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اس بھلائی کو جو تمہارے ان کاموں میں ہوتی ہے, جن کو تم کرتے ہو یا جنہیں تم ترک کر دیتے ہو, تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی ہماری آیات. نیکسٹ ہے رضاعت کا حکم, دودھ پلانے کا. چلیں آج کا لیسن یہیں تک رکھیں. ٹھیک ہے, رضاعت ہم نیکسٹ پڑھیں گے کیونکہ وہ بالکل ایک نیو ٹاپک آ جائے گا. مطلب ٹاپک یہی ہے, ایک نیو بات آ جائے گی. 2 آیتیں, ان کا ترجمہ ذرا تھوڑا سا اب آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, نیو ویکیبلری آئی ہے, احکامات ہے, پس منظر ہے, یہ چیزیں اپنے اچھے طریقے سے کور کرنی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں پھر 233 سے سٹارٹ کرتے ہیں. چلیں جی, مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.